نکاح ہر علاقے میں، ہر ملک میں اپنے اپنے کلچر، رواج، رسومات کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اسلام بالخصوص عرب شریف میں جو معاملہ ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، اس میں عمومی طور پہ فیملی والے دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ بہت بڑی بارات اور بڑی فوج لے کر حملہ کر دینا لڑکی والوں پر، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چند لوگ بیٹھ کر نکاح کر لیتے، پھر جس مرد کا نکاح ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو مطلب رخصتی کرا کے لے جاتا اپنے ساتھ، اور پھر وہ اپنی حسب حیثیت اپنے دوستوں کو ولیمے کے لیے بلاتا۔ ان کے ہاں ولیمہ اصل تھی، سنت بھی ہے، تو وہ پھر ولیمہ کرتے شب زفاف گزارنے کی اگلی صبح۔ اس میں یعنی کہ جو سمجھ لیں کہ لڑکی والوں پہ تو کوئی بوجھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ دوسرا، جو مطلب لڑکی لڑکا تھے، عمومی طور پہ وہ کلچر یا معاشرہ ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پروپوز بھی کر سکتے تھے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ناجائز تعلقات تو ناجائز ہی تھے، برا ہی سمجھا جاتا تھا، مگر نکاح کی دعوت دینا، پوچھنا، بات کرنا، اس کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ شرعی، اخلاقی، قانونی حق ہے، اور لڑکا لڑکی اس میں خود مختار ہوتے تھے، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے۔ مگر ہمارا جو انڈیا کا کلچر ہے نا، اسی میں پاکستان، بنگلہ دیش آ جاتا ہے، یہاں پر یہ ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ یہاں پر تو لڑکی رو رو کر، منتیں کر کر کے گھر والوں کی مر جائے، پھر بھی گھر والے اس کی بات نہیں مانتے کہ میں نے فلاں کے ساتھ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں کرنا، گھر والے نہیں مانتے۔ اور اب حالات اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے کہ لڑکا گھر والوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، مرد بھی خود مختار نہیں رہے، اور لڑکے پر بھی فیملی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کر سکتے ہیں، فلاں جگہ نہیں کر سکتے۔ اور بعض تو رشتے ایسے ہیں، مطلب یا برادریاں یا ذات ایسی ہیں، کاسٹ، کہ ان میں کرنا ہی نہیں ہے، چاہے لڑکی مطلب عالمہ ہو، فاضلہ ہو، جو بھی ہو، ہم نے نہیں کرنا اس خاندان کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ تقسیم جو ہے نا، ہند میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بڑی عجیب و غریب ہے۔ پھر یہی لوگ مختلف ممالک میں رہتے ہیں، وہاں بھی یہی کلچر لے کر چل رہے ہیں۔ تو لڑکا اور لڑکی غنیمت ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے یا ان کو بتا دیا جائے بھی فلاں کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ مگر وہ صرف بتانا ہوتا ہے، رائے لینا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی شادی اولاد کی پسند سے، ان کی مرضی سے، ان سے مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں لڑکا لڑکی خود مختار ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے نکاح کے مسائل جو آپ پڑھتے ہیں نا بہار شریعت میں یا اور فقہ کی کتابوں میں، سمجھ نہیں آتے نا، ذہن قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح یہ بہار شریعت کا حصہ 7 میں سے مسئلہ جو آپ نے مجھے بھیجا ہے، مسئلہ نمبر 3، کہ لڑکی نے لڑکے کو وکیل بنا دیا، ابھی تو اپنے ساتھ میرا نکاح کر دے، یا لڑکے نے لڑکی کو وکیل بنا دیا بھی اپنے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ تو اس نے مطلب 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دیا
میں ابھی عبارت بتانے لگا ہوں کس طرح یہ ہو جاتا ہے. مثال ہے کسی لڑکے کو لڑکی نے کہہ دیا اپنے ساتھ میرا نکاح کر دو، میں اجازت دیتی ہوں، وکیل بناتی ہوں. تو لڑکے نے دو گواہوں کے سامنے صرف اتنا کہا، میں نے اپنی موکلہ فلانہ بنت فلاں کے ساتھ بعوض حق مہر اتنے کے نکاح کیا. بس اتنا اس نے کہہ دیا، ایجاب و قبول دونوں ہو گئے. مگر ہے کوئی مطلب ایسی صورت کبھی سنا کبھی ایسا نکاح ہوا ہے؟ نہیں نا، وہی بات کہ ترکیب نہیں ہے نا ایسی. تو بہرکیف اسلام کے نقطہ نظر سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کو خود مختار بنایا ہے نکاح کے معاملے میں بالخصوص، مگر ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو مشورہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو خواہ میں ذلت پہ پیش نہ کریں. بڑی جگ ہسائی اور بہت زیادہ رسوائی ہوتی ہے جب لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں. تو ایسی آزمائش میں نہ مبتلا ہوں، گھر والوں کو سمجھائیں، پسند کی شادی کرائیں. اگر یہ نہیں ممکن تو پھر جو گھر والے فیصلہ کر دیں اس کو قبول کریں. واللہ تعالی اعلم بالصواب.